یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایز اٹ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے. احمدی مذہب کو چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی ہے، جس میں اشتہارات تھے جو انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے، اور اس میں گالیاں ہوتی تھیں. لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن کا ایک سلوگن ہے ان کا. تو ان کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پوری دنیا میں یہ کس منہ سے یعنی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے. تو بہت جلدی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنا ترک کر کے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا. تو یہ اس وقت کا واقعہ جب میں عیسائی تھا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے، اس کے دین کے لیے اٹھایا ہے، تو پھر تو بالکل اس کی پریشانی نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی. الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بس جب نیت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر صبر ہمت اللہ دے ہی دیتا ہے بندے کو. قادیانی آپ کو ڈرائیں دھمکائیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے، واپس آ جائیں، تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی، اب اس سے اور بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹا دے. ناظرین یہ ہے معاملہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. اور سچی بات ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں، الحمدللہ یہ بچیاں اب تو مسلمان ہیں، لیکن یہ وہی ہیں کہ جن کے گھر کا آبائی یہ مذہب تھا، اور یہ وہ بتا رہی ہیں. اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن، اور پس پردہ وہ ہماری کمر میں کیسے خنجر گھونپ رہے ہیں، آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں. سمرہ، آپ نے یقیناً اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، تو کون سی ایسے اسلامی تعلیمات تھی جس کے سبب سے آپ قادیانی مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ قادیانیت چھوڑنے کی وجہ اسلام کی طرف جھکاؤ تو بعد میں تھا، لیکن اس سے پہلے میں قادیانیت سے متنفر ہوئی تھی. اس کا سبب کیا بنا تھا بھلا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہماری جو سٹنگز ہوتی تھیں، نارمل سٹنگز ہوتی تھیں، ان میں بہت دفعہ ہم اس طرح کا کانٹینٹ پڑھتے تھے جس میں اشتہارات تھے جو انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے، اور اس میں گالیاں ہوتی تھیں، اس میں لعنت ملامت کی گئی ہوتی تھی لوگوں کو، جو کہ مثلاً یہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بس وہ قبول نہیں کرتے. معاذ اللہ. یعنی ایک دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور نبی اس طرح کی غیر شائستہ زبان استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑی وجہ تھی متنفر ہونے کی. اللہ، یعنی اگر قادیانیت سے متنفر کسی کو کرنا ہو تو اس احمدی یا قادیانی سے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ میاں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں. جی بالکل، جو بھی شخص اپنی صحیح ذہنی حالت میں ہوگا اور ان باعث ہو کر ان کو پڑھے گا، وہ بالکل اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی اس طرح کی زبان استعمال کی ہے مرزا صاحب نے. مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے. نقل کفر نباشت کے مصداق. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک مسلمان تو یعنی اس کے تو شایان نشان نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کو جو ہے وہ دہرائے. بہرحال بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی دعویٰ نبوت کا ہے لیکن کام جو ہے وہ عام شریف انسان والے بھی نہیں ہیں. تو یہ بہرحال واقعی اس بات کا یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو پڑھ کے تو ان کے اوپر افسوس اور ماتم کیا جائے. یہ تو ان کا عام انسان کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں معاملہ ہے، لیکن انہوں نے تو جو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خود کو ان سے بھی زیادہ افضل کہا ہے کہ میں ان سے بھی بہتر ہوں. مزید یہ کہ قادیانیوں کے شر سے تو خلفۂ راشدین بھی نہیں بچ سکے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہ تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مریم سے خود ہی مسیح پیدا ہوا، اور معاذ اللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بات کروں کہ جو انہوں نے
اس طرح کی جسارت اور گستاخی اور غلاظت گولی ہے کہ معاذ اللہ بحیثیت مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو معاملات کیے، اور پھر یہ کہ مسیح پیدا ہوئے اور میں خود ہی جو ہے وہ مریم سے پیدا ہوا، یعنی کیسی عجیب اور یعنی نامعقول قسم کی بات ہے. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. بالکل، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور لکھتے ہیں کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. ہاں میں نے یہ پڑھا ہوا ہے نزول مسیح میں غالباً، اور اس میں مرزا صاحب نے کہا کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے اور معاذ اللہ 100 حسین میری جیب میں ہے. یعنی یہ ایسے کم بخت قسم کے لوگ ہیں کہ مسلمان تو دور، مسلمانوں کی مقدس شخصیات بھی ان سے جو ہے نا وہ ان کے شر سے نہیں بچ سکیں. اور وین آئی واز کرسچن، تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو، دیکھو اور آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بھی بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے. تو انہوں نے تو یعنی کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، انہوں نے نہ کسی کی عزت کا پاس رکھا. یعنی کوئی ایسی مجھے تو شروع میں پڑھنے کا موقع ملا مرزا صاحب کی کتابوں کا، مرزا صاحب کو قادیانی احمدی مذہب کو پڑھنے کا موقع ملا، تو بڑی حیران کن بات تھی. وہ یہ تھی کہ شروع میں یہ لکھتے ہیں کہ بھی میں اپنے آپ کو نبی یا رسول کہہ کے غیر مسلم تھوڑی نہ کہلوانا چاہتا ہوں اور دار اسلام سے تھوڑی نہ باہر جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑا برا بھلا سوچتے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مجدد ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجدد ہو سکتے ہیں، ہر دور میں مجدد آتے ہیں، تو ٹھیک ہے آ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں. تو میں نے کہا کہ ہاں آنا تو ہے مہدی نے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جس مہدی نے آنا ہے یہ آ گئے ہوں. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نبی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مریم ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مریم سے ہی خود پیدا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ محمد سے بھی بڑھ کے ہوں. تو پھر مجھے بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ نبی، رسول، مہدی، مجدد نہیں بلکہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں. تو بہت جلدی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنا ترک کر کے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا. تو یہ اس وقت کا واقعہ جب میں عیسائی تھا. تو جب آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یا مسلمان جب پڑھتا ہے تو الحمدللہ یعنی اس کو کتنا شرح صدر ہوتا ہوگا کہ یہ نبی، رسول، مجدد، مہدی تو دور، سچی بات ہے کہ یہ ایک شریف انسان بھی نہیں لگتے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی قادیانی نیٹ ورک جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے. کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تنظیم سازی ہے، نظم ہے، ضبط ہے اور آرگنائزیشن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا کوئی اہم کردار ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جو بھی شخص جماعت میں ہوتا ہے اس کو یا تو اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے. جی، یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے یا اسے کسی نہ کسی کو وہ جواب دہ ہوتا ہے. اچھا، اپنی نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، چندے کے لیے. آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ذمہ داری رہی؟ جی میرے پاس ذمہ داری تھی، پیغام رسانی کی ذمہ داری تھی. اچھا جی. طوبہ، آپ ماشاءاللہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے پاس بھی کوئی ذمہ داری رہی قادیانی کے حوالے سے؟ اسلام تو ہم نے پہلے کیا تھا، آپ سے رابطے سے پہلے. تو ذمہ داری جو ملی تھی وہ ہمیں اس سے پہلے ملی ہے، مطلب کوئی ایک سال پہلے تقریباً تجدید کا جو کام ملا تھا. تو وہ ایسا ہوا نہیں کیونکہ مطلب ہمارا رابطہ بھی کم تھا صدر سے، اور ایسے کوئی اور پھر آپ بیزار بھی تھی. ہاں جی بالکل. چندے آپ دیتے تھے جماعت کو؟ ہاں جی وہ تو تھا. کتنی طرح کے چندے ہیں جو آپ جمع کرواتے تھے؟ تحریک جدید تھا، وقف جدید تھا، اور وصیت کے چندے تھے. یہ تو مجھے یاد ہیں. 32 قسم کے چندے ہیں. چند ایک آپ کو یاد ہیں؟ بالکل. اور یہی میں نے سنا ہے کہ 32 قسم کے چندے ہیں. ہاں جی بہت سارے چندے ہیں. یہ جو چناب نگر میں بہشتی مقبرہ ہے جس کو آپ جو ہے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں، تو وہ جو بہشتی مقبرہ ہے
اس کا کیا ماجرا ہے؟ یعنی اس میں کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں یا کوئی اپنا جنتی روحیں وہاں جاتی ہیں؟ کیا ماجرا ہے، ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دراصل وہاں پہ قبر لینے کے لیے آپ کو وصیت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا۔ اور جب آپ وصیت کرتے ہیں اس کے بعد سے لے کر جب تک آپ وفات نہیں پا جاتے تب تک آپ اپنی آمدن میں سے، اگر آپ کماتے ہیں آمدن میں سے، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی وصیت کر سکتا ہے، حصہ دینا پڑتا ہے۔ ہاں جی، آپ کو اس میں سے ایک حصہ دینا پڑتا ہے۔ اور جب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے اگر وصیت کے چندے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر قبر دفنایا جاتا ہے۔ یعنی اگر 75% بھی اگر کلیئر ہے تو پھر بھی نہیں، یعنی 100% کلیئر ہونا چاہیے۔ ہاں، کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ تو ہے کیا، یعنی وہاں دفن ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں دفن ہوئیں تو آپ جنتی ہیں۔ جنتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو سڑک کے کنارے کے اوپر ایک قبرستان ہے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی بہشتی زیور کا حصہ ہے؟ شاید ان کے چندے پورے نہیں ہوں گے اس لیے ان کو سڑک کے کنارے کے اوپر دفن کر دیا۔ طوبہ، آپ جب احمدی تھیں، قادیانی تھیں، تو ڈونیٹ وغیرہ کرتے تھے آپ؟ ہاں جی، چندہ جات وغیرہ دیتے تھے۔ اچھا، کتنے قسم کے چندے ہیں ان کے بارے؟ 32 قسم کے ہیں کہ مجھے 32 قسم کے؟ جی اچھا، مجھے 2-3 کا نام ویسے ابھی یاد ہے، جیسے تحریک جدید ہوتا ہے، وقف جدید، اور ہمارے وصیت کے تھے تو اس کے بھی چندے، وہ اس کے کافی زیادہ۔ نہیں، آپ نے بھی بہشتی زیور کے لیے کچھ پیسے جمع کروائے ہوں گے؟ کروایا ہوا تھا، تو وہ تو سب پھر اب گئے۔ اب تو اصل میں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنتی ہیں، اور اب تو آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا یعنی یہ جو چندے ہم دیتے ہیں 32 قسم کے، تو فرض کریں کہ یہ تو ظاہر ہے جماعت کے اپنا جو مالیات ہیں اس میں جو ان کا کیا ہوتا ہے، نظام مالیات ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کبھی کسی احمدی یا قادیانی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے ریورس بیک بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ملتے ہیں، پھر ان پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا کبھی کہ مطلب کسی کو ضرورت پڑی ہو مالی طور پہ اس طرح۔ تو پھر یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کینیڈا میں، برطانیہ میں جو آپ کے بڑے بڑے مذہبی رہنما بیٹھے ہیں، یہ شاید ان کی گاڑیوں پہ ان کے پروٹوکول اور ان کے جو محلات ہیں اور ان کی اولادیں اور جو باہر پوری طرح سے عیاشیاں کرتی ہیں، یہ چندے آپ لوگوں کے وہاں خرچ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر احمدیوں قادیان، میں خود کئی ایسے قادیانی احمدیوں کو جانتا ہوں کہ بڑے ماڑے ہیں، بڑے کمزور ہیں، اور لیکن کبھی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چندے ان کی عیاشیوں میں صرف ہوتے ہیں۔ سمرہ، چونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے سابقہ جو مذہب تھا اس کا ایک سلوگن ہے لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ابھی ان کی اپنی آزاد مرضی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کریں، تو آپ کو لگتا ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرارت کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے گا کہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، تو یعنی ریزسٹنس ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے، اس کے دین کے لیے اٹھایا ہے، تو پھر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہی ہے، ہمارا حافظ ہے اور نگہبان ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر کوئی آپ پہ کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آئے گی تو آپ لوگوں کے جو بھائی ہیں نا، اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت فرمائیں گے، تو بالکل اس کی پریشانی نہیں لینی، ٹینشن نہیں دینی۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ طوبہ، ظاہر ہے کہ گھر والے چھوٹ جائیں گے، ملاقات نہیں ہوگی، یاد تو آئے گی؟ جی، کیا کریں گے؟ بس جب نیت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر صبر ہمت اللہ دے ہی دیتا ہے بندے کو، تو انشاءاللہ پھر مینیج کر لیں گے، کوپ اپ کر لیں گے اس سے بھی۔ سمرہ، جب آپ قادیانی مذہب سے بیزار ہوئیں تو اسلام کی طرف آنے کے حوالے سے پھر کون سی کتابیں جو تھیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئیں؟ ہم نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ۔ وہی ترجمہ تھا جو قادیانی کا ہے یا نہیں؟ کسی مختلف تھا، یعنی اہل سنت والجماعت کا وہ؟ ہاں جی، اوکے۔ ہم نے ترجمہ پڑھا، تفاسیر پڑھی، اس کے بعد نبی پاک کی سیرت پڑھی، صلی اللہ، اس کے بعد ہم نے صحابیات کی سیرت پڑھی، تو
دین تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل کیا. فرض کریں کہ اگر قادیانی آپ کو ڈرائیں دھمکائیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے، واپس آ جائیں، تو کیا کریں گے؟ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور انبیاء ہیں، جب بھی انہوں نے حق بات کی تھی، جب انہوں نے حق بات کی ہے تو، یا کسی نے بھی، تو سب سے پہلا جو تھریٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہم ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بالکل صحیح بات ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی جان دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. طوبہ، اگر قادیانی لوگ آپ سے کہیں کہ مال و متاع لے لو، گھر بار لے لو، کوٹھی بنگلے لے لو، بینک بیلنس بھر دیے جائیں گے، واپس احمدی مذہب میں آ جاؤ، کیا فیصلہ کریں گے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، باقی سب تو فقیر ہیں، تو کسی فقیر سے توقع لگانا باشعور لوگوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی، اب اس سے اور بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹا دے. سمرہ، آپ قادیانی احمدی لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے قادیانی بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک دفعہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہدایت کے لیے مطالعہ کریں، قادیانیت کا بھی اور دین اسلام کا بھی مطالعہ کریں، اور اگر آپ پہ حق واضح ہو جائے انشاءاللہ تو پھر حق قبول کرنے میں دیر نہ کریں. طوبہ، آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ہم جب گھر چھوڑ کے آئے تھے تو ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گھر چھوڑا ہے. تو جب ہم دین کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو آپ تو پھر پیدائشی مسلمان ہیں، تو اس نعمت کی قدر کریں، دین کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام چھین لیں. بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جہود کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. اب زندگی کا مشن کیا ہے؟ یہی کہ دین اسلام کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور پوری دنیا میں سے پھیلایا جائے. طوبہ، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی کوئی خواہش؟ بس یہی کہ اللہ تعالیٰ دین پہ دل قائم رکھے ہمارا، اور باعمل مسلمان بنائے ہمیں اخلاق اور کردار ہر لحاظ سے، اور اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم سے دین کا کام لیں اور قبول فرمائے ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. آمین. بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے کثیر عطا فرمائے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ کہ جن کو اسلام کی نعمت میسر نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کا بیج دل میں لگایا، اور اللہ نے کیسے اس ایمان کو ایک تناور درخت بنا دیا، اور کتنی بڑی بڑی تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں اور خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی اسلام قبول کرنے سے دریغ نہیں کیا. اور یہ نحیف سی، کمزور سی، نرم و نازک خواتین ہیں، لیکن ان کے فیصلے پہاڑوں جیسے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یقیناً ہم اسلام کی اگر قدر نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خواتین کے ذریعے سے اسلام کو زندہ فرمائیں گے، اللہ ان کے ذریعے نشر و اشاعت کریں گے، اور یہ اسلام کبھی بھی کہیں بھی کسی کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے، ان بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں،